بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں زبیر علی خان اور وی ٹاک کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں عمار مسعود صاحب. اور ویسے اس کرسی پر وسیم عباسی صاحب ہوتے ہیں, لیکن آج ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کہا کہ عمار صاحب کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ کر لی جائے. اصل میں وسیم عباسی کی جگہ لوگ بدل کے آ رہے ہیں, تو جس سے لوگوں کو شک پڑ رہا ہے کہ کہیں وسیم عباسی تو نہیں بدل گئے. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ جب واپس آئیں گے تو اسی طرح دوبارہ سے آپ کے ساتھ ان کی نشست جو ہے وہ جاری رہے گی. کچھ حالیہ جو سیاسی ماحول ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اب تو وطن واپسی, اب تو ان کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہے نا کہ وہ نہیں آ رہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غیر یقینی کی کیفیت میں تھے کہ شاید وزیر اعظم اب نہیں آئے. صاحب تو آپ نے دیکھ لیا نا, وہ اب مائنڈ کرنے لگ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ میری چڑ بنا دی ہے, آپ نے چھیڑ بنا دی ہے, بس کہہ جو دیا ہے 21 تاریخ کو آ رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکتا ہوں نواز شریف کی جو فلائٹ کے حوالے سے. اس فلائٹ کا نام امید پاکستان رکھا گیا ہے, اور وہ کوئی بہت بڑا وہ چارٹرڈ پلین ہے, یہ خود ہی لے کے آ رہے ہیں, اور اس میں تقریباً 151 نشستیں ہیں. جس میں سے 30 کے قریب فیملی یا ملازمین یا اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں. 70 کے قریب امکان ہے کہ اس کے اندر شاید میڈیا والے لوگ شامل ہوں. 21 تاریخ کو صبح 8:30 بجے کے قریب یہ فلائٹ چلے گی, اور یہ 12 بجے کے قریب پاکستان پہنچے گی. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے مینار پاکستان پہ جائیں گے. اس وقت تک وہاں کیا ماحول ہوتا ہے. لیکن فلائٹ کے اندر اٹ سیلف اگر یہ بڑا نمبر ہے 70 صحافی ایک فلائٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں, تو پھر اور 2-2.5 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے, تو پھر اس کے اندر کیا کھچڑی پکے گی, کون کس کا نمبر آئے گا. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ وہ چونکہ چھوٹی فلائٹ ہے, اس میں کوئی فرسٹ کلاس یا بزنس کلاس والی کہانی نہیں ہے, اکانومی کلاس ٹائپ کی زیادہ تر سیٹیں, 1-2 سیٹیں ظاہر ہے ذرا بہتر ہوں گی. اور اس کے بعد پاکستان کے مستقبل کی ڈائریکشن پتہ چلے گی کہ الیکشن ہو رہے ہیں, میاں صاحب کا کیا سٹانس ہے. اور یہ وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ چونکہ لاہور میں ایک بڑا جلسہ کرنے کا امکان ہے PMLN کا, تو شاید ان کو چھیڑنے کے لیے تحریک انصاف نے بھی کوئی اعلان کیا ہے کہ کوئی جلسہ کر. تحریک انصاف نے درخواست دی ہے کہ 15 اکتوبر کو ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن عمار صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف کی جو وطن واپسی کے حوالے سے استقبال کی تیاریاں تھیں, اس میں کافی زیادہ تبدیلیاں نہیں کی. پہلے 10 لاکھ کا ٹارگیٹ, پھر 5 لاکھ کا ٹارگیٹ, اور اب جو جلسے کے انتظامات نظر آ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے اس جلسہ گاہ میں 5 لاکھ افراد سما بھی سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. اس جلسہ گاہ میں ہمارے رپورٹر ہیں عارف ملک, انہوں نے کہا کہ اب اس کا ہجوم بہت کم ہو گیا ہوا ہے, اور وہ 35-40 ہزار سے زیادہ لوگ اس جگہ سما ہی نہیں سکتے. تو یہ 5 لاکھ والی بات غلط ہے. جلسوں کے مومنٹم کو فرق پڑا ہے, یہ بات تسلیم کرنی چاہیے. مریم نواز نے 1-2 جلسے کیے, جس میں سے پہلا جلسہ اتنا اچھا نہیں رہا, دوسرا جلسہ کمپیریٹیولی بہتر رہا. اس کے بعد اور جلسے کرنے تھے, لیکن پھر یہ کسی نے صلاح دی کہ فٹیگ ہو جاتی ہے ورکر کی. تو یہی ورکر ہے لاہور کے, یہ بار بار اگر جلسوں میں آئیں گے تو یہ نہ ہو کہ 21 تاریخ تک تھک جائے. تو اس کے لیے انہیں ریسٹ دیا گیا ہے. اور کھانے والی اسکیم تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو شاندار اسکیم ہے پاکستان میں کبھی, لیکن اس کا اثر دوسرے سیاسی جماعتوں میں پڑے گا. 15,000 لوگوں کا کھانا ابھی انہوں نے ارینج کیا تھا, اور سر یہ روٹی پوری نہیں ہونی. ہاں, تو آگے جو ہے نا یہ 15,000 کا کھانا نہیں, یہ پچھلے جلسے میں بات کی. اگلے جلسے کے لیے 40 سے 50 ہزار لوگوں کا کھانا ارینج کیا ہوا ہے. پھر بھی یہ روٹی پوری نہیں ہونی. اس میں اس کا مطلب ہے کہ آپ توقع کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ لوگ آئیں گے. اس سے یہ بھی ہے کہ یہ ایک نیا کلچر انٹروڈیوس کرایا ہے, تو اس سے یہ بھی ہوگا کہ اب تحریک انصاف جب جلسہ کرے گی, اگر وہ کھانا نہیں کھلاتے یا پیپلز پارٹی, تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو ان کا جلسہ اچھا نہیں ہے. لیکن کھانے سے پہلے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت دی بھی جا رہی ہے یا نہیں, کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کی آپ کی وزیر اعظم صاحب کا جو آپ نے انٹرویو کیا اس میں بھی آپ نے ذکر کیا لیول پلینگ فیلڈ کا. آپ کو لگ رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالنی تھیں. جو ضلع انتظامیہ ہے پشاور, اسلام آباد, ضلع انتظامیہ نے تو وہ ریلیاں نکالنے کی بھی اجازت نہیں دی. تو اس ساری صورتحال میں کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اپنے سیاسی جلسے کرے گی؟ دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس, اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے, میرے خیال میں سب نے تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سبق سیکھ لیا ہے.
اب آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد آئے تھے تحریک انصاف والے اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت ہی زیادہ پرامن قسم کا جلسہ ہوگا. آئی ایم فارگیٹنگ دا ڈیٹ. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اسلام آباد نظر آتش بھی کیا گیا, پولیس والوں کو بھی مارا گیا. پھر اس کے بعد 9 مئی کے حوالے سے جو کچھ واقعات ہو گئے ہیں, تو مجھے یوں لگتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شائبہ ہے, خوف ہے, خدشہ ہے کہ کہیں کسی بھی کام پر اگر ذرا سی اجازت دی گئی تو یہ وہ ویسے ہی ہوگا کہ جیسے اونٹ کو خیمے میں داخل کرتے ہیں تو پہلے وہ سر داخل کرتا ہے پھر پورا اونٹ داخل ہوتا ہے. تو اس خدشے سے تحریک انصاف کو گزرنا ہے ہر قیمت پر, اپنے آپ کو پروو کرنا ہے کہ یہ تشدد پسند جماعت نہیں ہے اور یہ امن پسند جماعت ہے. جہاں تک وزیر اعظم صاحب سے جو انٹرویو ہوا, وزیر اعظم صاحب کچھ چیزوں کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہی از اے ویری ویل ریڈ پرسن, انٹلیکچوئل آدمی ہے, بہت اچھے پروفیسر ہو سکتے ہیں, گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں, ہسٹری پہ ان کی بہت نالج ہے, لینگویجز پہ, بلوچستان پہ. جو 2-3 باتیں ان سے کی, ان میں ظاہر ہے یہ سوال تھا کہ کیا عمران خان الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو, یا انہیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی, یا مسلم لیگ نون کی طرف آپ کا دل زیادہ موم ہوتا نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے جو جواب دیے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ ہم عمران خان عدالتوں کے مجرم ہیں, ہمارے مجرم نہیں ہیں. تو عدالتیں جو فیصلہ کریں گی, ہمارا کام صرف الیکشن کرانا ہے, ہم وہ الیکشن کروا دیں گے. الیکشن کمیشن کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, الیکشن کمیشن جو چاہے ہمیں کہہ سکتا ہے. دوسرا, انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی زیادہ ہمدردی ہے یا ان کا دل موم ہو رہا ہے, اس حوالے سے بھی انہوں نے کچھ نہیں کی. الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بھی وہ کلیئر تھے کہ بھئی جو الیکشن کمیشن کہے گا وہ ہم کر لیں گے. اور جو میں نے ایک سوال کیا وہ اس انٹرویو میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے 9 مئی کا جو واقعہ تھا نا, وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تھا. آپ جب 9 مئی کے حوالے سے اسی طرح بیان دیتے ہیں, وہی اینگر آپ کے ہاں نظر آتا ہے, تو یوں لگتا ہے کہ وہ 2 لوگوں کی لڑائی ہے, اس میں آپ بھی فریق بن گئے. جبکہ دوسری سائڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کرنا ہی کچھ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے حکم سے, تو آپ اس لڑائی کا پارٹ ہیں. اس کے جواب میں انہوں نے بڑی صراحت سے بات کی, بڑا تفصیلی جواب دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ میں ریاست کا محافظ ہوں, کوئی شخص ریاست پہ ہاتھ اٹھائے گا تو میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا. وہ نیریٹو انہوں نے بات کیا, لیکن یہ سوال ان سے ضرور کیا گیا. تو جو جلسے کی آپ نے بات کی, تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی جو اسٹریٹجی ہے نا وہ تھوڑی سی تبدیل کر لی ہے. آپ نے جس طرح خدشے کا اظہار کیا کہ اب ریاست یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ پرتشدد جماعت ہے, اس لیے ان کو جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو اب انہوں نے اسٹریٹجی تبدیل کی ہے, وہ جو بھی جلسے کریں گے, جلوس کریں گے, وہ ضلع انتظامیہ سے اجازت کے لیے درخواست دیں گے. اس کے بعد وہ درخواست ظاہر منظور جب نہیں ہوگی تو وہ عدالت میں جائیں گے. جیسے کہ ابھی اس وقت ایک درخواست ان کی لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے آج بڑے زبردست ریمارکس دیے. انہوں نے کہا اگر پاکستان تحریک انصاف کو سیکیورٹی کی وجہ سے جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی بھی سیاسی جماعت کو جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ ایک انہوں نے اسٹریٹجی اپنی تھوڑی سی تبدیل کر دی ہے کہ عدالت کے تھرو جو ہے وہ اب ایکسپوز کیا جائے سسٹم کو, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں مل رہا, تو وہ عدالت میں جائیں اور وہاں سے جو ہے وہ سارے سسٹم کو ایکسپوز کیا جائے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں اس کے اوپر تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب جو چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, وہ کس حد تک ماتحت عدلیہ کے جو فیصلے ہیں اس پر عمل درآمد کروائیں گے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے بھی. میں دیکھیں ایک ذاتی خیال ہے اور ایک موروثی حالات ہے. پہلی بات ذاتی خیال کے میں تو یہی ہے کہ تحریک انصاف کو پورا موقع ملنا چاہیے الیکشن کیمپین کا. لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ تحریک انصاف پرتشدد جماعت ہے یا مسلم لیگ پرامن جماعت ہے, جو بھی ہے یہ لوگوں کی چوائس ہونی چاہیے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جیسے 2018 میں ہوا کہ سارے فیصلے نون لیگ کے خلاف ہوئے, ساری عدالتیں مشن بنا کر جو ہے نواز شریف کے خلاف ہو گئی, مانیٹرنگ جج والی کہانیاں بھی شروع ہو گئیں, اقامے پہ ایک شخص کو نکال دیا گیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اسٹیبلشمنٹ, میڈیا, سارے ایک پارٹی کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور پھر اس پارٹی کو شکست بھی دی اور فتح مبین بھی انہیں نصیب ہوئی, لیکن اس کا نتیجہ بہت اچھا نہیں نکلا. تو مجھے بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ وہ سائیکل 2023 میں رپیٹ ہو رہا ہے. ایک آپ سے ضرور بات کرنی تھی اور وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تھوڑا سا بتائیے, عمران خان نے جیل سے کوئی پیغام بھیجا ہے, وہ پیغام فیک ہے, ریئل ہے, جھوٹ ہے, سچ ہے, پیغام کیا ہے,
ذرا پتہ بھی چلے نا. دیکھیں عمار صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ عمران خان نے ایک ایسے موقع پر پیغام بھیجا جب محمد علی دورانی اور صدر عارف علوی کی جو ملاقات ہے 2 روز پہلے ہوئی تھی، اور اس سے پہلے محمد علی دورانی جو ہے وہ تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ ملاقات بھی کر کے آئے تھے. اور تھوڑا سا اس سے اگر پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو علیمہ خان ہے، جو عمران خان کی بہن ہے، انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ صدر عارف علوی سے تھوڑے سے مایوس ہیں. تو یہ موقع جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ موقع ہے کہ اس موقع پر عمران خان نے یہ پیغام کیوں بھجوایا، کیونکہ عمران خان کے ساتھ جو اس وقت مذاکرات ہو رہے تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سربراہی ہے، جو بھاگ دوڑ ہے، وہ ڈاکٹر عارف علوی کو سونپ دی جائے. اور جو میرے پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع ہیں، یہ پہلے دن سے جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اور کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، تو یہ اسد عمر جو ہیں وہ بھی اس بات کے حامی تھے کہ عارف علوی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے اچھے امیدوار ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ تجویز بھی دی تھی کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان نے خود کرنا ہے، کسی نے ان کے اوپر امپوز نہیں کرنا. تو بیسیکلی عمران خان نے اس جو مشورہ یا پیغامات جو ان کو بھجوائے جا رہے تھے اس کا جواب دیا ہے کہ میں جیل میں ہی ٹھیک ہوں. میں یہاں پہ پہلے جو سختیاں میرے اوپر تھیں انہوں نے اٹک جیل کا حوالہ دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، تھوڑی سی میرے لیے ورزش کرنے کا پرابلم تھا وہ بھی اب حل ہو گیا ہے. تو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حقیقی آزادی کی جنگ، وہ بقول ان کے کہ اسی طرح 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں پاکستان میں ہی رہوں گا، پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا. اور یہیں پر میرا ماننا یہ ہے کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ صاف شفاف انتخابات کروائے جائے اور عوام کو جو حق حکمرانی ہے وہ دی جائے. پھر انہوں نے سائفر مقدمے کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اپنے پیغام کے اندر دیا ہے، اور کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ زیر اعتاب وہ سائفر مقدمے میں ہیں، جو توشہ خانہ والا فیصلہ تھا وہ تو معطل ہو چکا ہے. اب ان کے اوپر جو مقدمہ نیکسٹ جو فیس کرنا ہے انہوں نے سائفر کا ہے، اور وہ کافی زیادہ خطرناک بھی ہے، ان میں جو سزا ہے وہ کافی سنگین ہے. تو انہوں نے ایک بار پھر اس میں یہی کہا ہے کہ جو سابق آرمی چیف ہے ان کا نام لیا ہے کہ اس مقدمہ جو ہے ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ٹائمنگ اس میسج کی بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آئندہ الیکشن بھی آنے والے ہیں، اور الیکشن میں تحریک انصاف کن کو ٹکٹ دیتی ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ کرنا ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کرنا ہے. اور یہ ان کو پیغام دیا جا رہا تھا کہ آپ سربراہی کسی اور کو دے دیں، بیرون ملک چلے جائیں یا ملک میں ہی رہ کر جو ہے وہ تھوڑا سا گمنامی کی زندگی گزار لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن میرے خیال سے اس وقت عمران خان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، یہ جو ہے نا زبیر، کوئی پہلی دفعہ ہے ہماری ہسٹری میں یہ نہیں ہوا. جب ذوالفقار علی بھٹو تھے تب بھی -1 کی بات ہو رہی تھی، جب بے نظیر صاحبہ تھیں تب بھی یہ بات ہو رہی تھی، جب نواز شریف تھے تب بھی بات ہو رہی تھی، جب عمران خان تھے. تو میرے خیال میں وہ قوتیں جو سیاسی قوتوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح -1 نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. جہاں تک عمران خان کا اپنی سربراہی کسی اور کو دینے، جیسے یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے نواز شریف جو ہیں رانا ثناء اللہ کو سربراہی بنا دی، تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ پارٹیاں شخصیات کے گرد گھومتی ہیں، اور عمران خان کے پیغام سے جو بھی مطلب نکلے، لیکن چونکہ یہ پیغام بہت زیادہ، جیسے پہلے ہوتا تھا سوشل میڈیا پہ ہر چینل پہ چلتا تھا تو نہیں چلا، تو بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں ادراک تھا. آپ نے اچھا کیا بات کو کلیریفائی کر دی. انشاءاللہ ناظرین پھر دوبارہ وی ٹاک میں ملیں گے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.